حضرت سلمان کے لیے جنات کے کھودے ہوئے کنویں۔ سعودی عرب کا ایک دور افتادہ علاقے میں لینا نام کا ایک قصبہ ہے، عہد قبل از تاریخ کے کئی عجائبات پر مشتمل ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے جنات کے کھودے ہوئے 300 کنویں بھی ہیں۔ ان میں سے بیشتر اگرچہ ناکارہ ہو چکے ہیں، مگر 20 کوہے سے اب بھی لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ جنات نے یہ کنویں زمین کے بجائے سخت ترین چٹانوں کو توڑ کر بنائے تھے، جس پر اب بھی ماہرین حیران ہیں۔ ان عجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا یہ تاریخی گاؤں لینا مملکت کے شمالی شہر رفح سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم علاقہ اسٹریٹجک اہمیت کے ساتھ متعدد آثار قدیمہ کی وجہ سے ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں بیت المقدس اور یمن کے مابین پیدل سفر کا مشہور راستہ اسی گاؤں سے گزرتا تھا۔ عدن سے عراق جانے والا ملکہ زبیدہ کی بنائی ہوئی مشہور سڑک درب زبیدہ بھی یہیں سے ہو کر جاتی تھی۔ اب بھی سیر و تفریح کے شائقین بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی محقق حمد الجاسر کا کہنا ہے کہ یہ قدیم گاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اترا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر یمن جا رہے تھے تو یہاں ٹھہرے تھے۔ اس بے آب و گاہے علاقے میں لشکر کو پانی کی ضرورت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہنگامی طور پر کنویں کھودیں تو جنات نے چٹانوں پر مشتمل اس سخت ترین زمین میں 300 کنویں کھود دیے تھے۔ یہ انتہائی گہرے کنویں اب بھی اصلی حالت پر موجود ہیں، جنہیں زمین پر اب بھی اپنا وجود رکھنے والا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ جنات نے چٹانوں کو کاٹنے کے لیے ڈرل مشین کی طرح کوئی آلہ استعمال کیا تھا، جس کے نشانات اب بھی کوہے کی چاروں اطراف واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جنات نے آخر کس طرح ان سخت ترین چٹانوں کو 60 سے 80 میٹر گہرائی تک کاٹا تھا، اور انہوں نے کون سے آلات کی مدد حاصل کی تھی۔ اگرچہ ان 300 میں سے اس وقت صرف 20 کنویں ہی کارآمد رہ گئے ہیں، تاہم سارے کوہے کے نشانات اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کوہے کو دیکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت یمن جا رہے تھے تو وہ یہاں دوپہر کے کھانے کے لیے اترے تھے۔ لشکر میں جنات بھی شامل تھے۔ جب لوگ پیاسے ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے کمانڈر سپتر کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اب لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مگر میٹھا پانی اب کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سپتر کو پانی نکالنے کا حکم دیا تو تھوڑی دیر میں ہی اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے 300 کنویں کھود دیے اور سیدنا سلمان کا پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ معروف مورخ یاقوت ہمو کے دور تک یہ سارے کنویں میٹھے پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یاقوت ہمو نے اپنی مشہور کتاب موجم البلدان میں لکھا ہے کہ لینا عراق کے شہر واسط سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے 7ویں منزل پر آتا ہے۔ یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کوہے کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ ان کوہے کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا، جہاں عراق اور عرب کے تاجر منڈیاں لگاتے۔ نجد سمیت سعودی عرب کے شمالی علاقوں کے لوگ یہاں آ کر خریداری کرتے۔ تاجر اپنے سامان تجارت کو یہیں اگلے سیزن تک محفوظ کے لیے پہاڑوں پر بنے بڑے بڑے گوداموں میں رکھتے، جنہیں سیابت کہا جاتا ہے۔ یہ گودام اب بھی وہاں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں یہ علاقہ مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی واضح طور پر کیا گیا ہے۔